شروع میں صرف عمرے کی نیت کرنی ہے، حج کی نیت نہیں کرنی۔ اس کے بعد آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک پڑھنا ہے۔ برکت کے لیے میں پڑھ بھی دیتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے صحیح تلفظ کے ساتھ یاد بھی کر لیجئے۔ تلبیہ یہ ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ کے الفاظ ہیں اور ان کا ادا کرنا ایک دفعہ ضروری ہے۔ جب تک یہ ادا نہیں کریں گے تو آپ کا احرام شروع نہیں ہوگا، اور جب احرام نہیں ہوگا تو نہ عمرہ ہوگا نہ حج ہوگا۔ بسا اوقات یوں بھی ہو جاتا ہے کہ کسی کے منہ پر چڑھتا نہیں ہے کسی بھی وجہ سے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس وقت کوئی صاحب ان کو کہلوا دیں، ایک ایک لفظ کہلوا دیں، تو بس یہ ہے کہ ان کا احرام ہو جائے گا، تلبیہ ادا ہو جائے گا۔ جب نیت کر لی اور تلبیہ پڑھ لیا، لبیک پڑھ لیا، اب آپ کا احرام مکمل ہو گیا۔ احرام کو احرام کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ نماز کے شروع میں تکبیر کہتے ہیں، اس کا نام تکبیر تحریمہ ہے۔ تو تحریم کا مطلب بھی ہے حرام کر دینا، کہ نماز سے پہلے کھانا پینا چلنا پھرنا باتیں کرنا حلال تھا، لیکن جب تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ دی تو اب یہ سب چیزیں وقتی طور پر حرام ہو گئیں۔ اسی طریقے سے احرام سے پہلے نیت کرنے سے پہلے بہت سی چیزیں حلال تھی، اب وہ حرام ہو گئیں۔ وہ احرام کی پابندیاں کہلاتی ہیں، وہ میں تفصیل سے بتا دیتا ہوں کہ احرام کی پابندیاں کیا ہیں، اور حج کے بیان میں وہ دوبارہ نہیں بتاؤں گا۔ کچھ پابندیاں وہ ہیں جو خواتین اور مرد دونوں سے متعلق ہیں، اور کچھ پابندیاں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق صرف مردوں سے ہے، خواتین اس سے مستثنی ہیں۔ تو وہ پابندیاں جو دونوں کے لیے ہیں، پہلے تو میں وہ بتا دیتا ہوں۔ حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے، نہ صرف حدود حرم میں بلکہ کہیں بھی شکار کرنا منع ہے، اور خاص طور پر حدود حرم میں کسی پرندے کو اڑانا دھمکانا یہ بھی اس میں شامل ہے۔ حدود حرم کے اندر جو گھاس درخت وغیرہ ہے ان کا کاٹنا اور اکھیڑنا یہ بھی منع ہے۔ حالت احرام میں ازدواجی تعلقات حرام ہیں، نہ صرف یہ کہ ازدواجی تعلقات حرام ہیں بلکہ اس سے متعلقہ گفتگو کرنا وہ بھی حرام ہے۔ خوشبو لگانا حالت احرام میں منع ہے، اور یہی سمجھ لیجئے کہ نیت کرنے سے پہلے احرام کی چادروں پر اگر خوشبو لگا لی تو کوئی حرج نہیں ہے، لگا سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ایسی خوشبو لگائی جائے جو زیادہ دیر تک نہ آئے، لیکن اگر بالفرض پہلے سے لگا لی اور بعد میں آ بھی رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، پہلے سے جو لگائی ہے وہ لگا سکتے ہیں، نیت کرنے کے بعد نہیں لگا سکتے۔ اور خوشبو والی چیزیں بھی استعمال نہیں کر سکتے، جیسے خوشبو والا صابن ہے، شیمپو ہے، ہاتھ دھونے کے لیے لکوڈ کوئی بھی چیز ہو، کسی بھی قسم کا تیل نہیں لگا سکتے، کولڈ کریم، ویسلین، پاؤڈر یہ چیزیں نہیں لگا سکتے۔ الغرض جن چیزوں میں خوشبو ہے ان کا استعمال نہیں کر سکتے، خوشبو والی چیزیں کھا بھی نہیں سکتے، مثلا الائچی ہے، لونگ ہے، سونف ہے، دار چینی یہ چیزیں بھی کھا نہیں سکتے۔ اور اسی سے یوں بھی سمجھ لیجئے کہ حالت احرام میں خواتین میک اپ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ میک اپ کی اکثر چیزوں میں خوشبو ہوتی ہے اور خوشبو کا استعمال منع ہے۔ اور میک اپ سے مجھے ایک چیز یہ بھی یاد آئی کہ بہت سی خواتین یوں کرتی ہیں کہ حج اور عمرے پر جانے سے پہلے مہندی لگا لیتی ہیں ہاتھ اور پاؤں پر۔ ارے بھائی ذرا سوچئے، اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، اس شادی میں شرکت کرنے تو نہیں جا رہے، تو یہ ہاتھ اور پاؤں پر مہندی جو لگا لیتی ہیں، خدا را یہ نہ کریں۔ حالت احرام میں
خواتین زیور استعمال کر سکتی ہیں، جائز تو ہے، البتہ یہ ہے کہ کانچ والی چوڑیاں استعمال نہ کریں، کہیں ٹوٹنے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ خود یا کسی اور کو تکلیف ہو، خون وغیرہ نکل۔ ہاتھ اور پاؤں کے ناخن نہیں کاٹ سکتے حالت احرام میں، مرد بھی اور خواتین بھی۔ جسم کے کسی بھی حصے کے بال نہیں کاٹ سکتے۔ بال کٹاتا تو کوئی نہیں ہے، لیکن ایک پریشانی یہ ہوتی ہے، اکثر لوگ یا خواتین مرد جو بھی ہوں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے بال جھڑ رہے ہیں، گر رہے ہیں، سر کے بال یا داڑھی کے بال۔ تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی رکھی ہے، جو بال غیر اختیاری طور پر گرتے رہیں ان میں کوئی حرج نہیں ہے، ان میں کوئی پکڑ نہیں ہے۔ غیر اختیاری یہ ہے کہ مثلا سر کا مسح کیا اور ہاتھوں میں کچھ بال لگ گئے، یا سو کر اٹھے تو دیکھا تکیے پر یا چادر پر کچھ بال لگے ہوئے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر اختیاری طور پر اپنے بال گرائیں گے، مثلا یہ ہے کہ وضو کرتے ہوئے داڑھی کو رگڑ رہے ہیں یا غسل کرتے ہوئے سر کے بالوں کو رگڑ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے بال گر گئے، تو ایک یا دو بال اگر گر جائیں تو وہ تو معاف ہیں، 3 بال یا اس سے زیادہ اگر گر جائیں تو صدقہ واجب ہے۔ اور یہ بھی سمجھتے جائیے کہ صدقہ کیا چیز ہے۔ آپ کئی جگہوں پر سنیں گے، کتابوں میں پڑھیں گے کہ اگر یہ ہو گیا تو صدقہ واجب، اگر یہ ہو گیا تو دم واجب۔ صدقے کا مطلب ہوتا ہے کہ صدقۃ الفطر کی مقدار کے برابر رقم کا صدقہ کرنا، اور وہ سعودیہ کے مطابق ہے، وہ پاکستان کے مطابق نہیں۔ اور سعودیہ میں جو اس کی اوسط رقم ہے کم سے کم وہ ہے 10 ریال۔ اور ضروری نہیں ہے کہ جب آپ یہ بیان سن رہے ہیں تو وہ 10 ریال ہی ہو، وہ بڑھ بھی سکتی ہے مہنگائی کے ساتھ، وہ 12 ریال بھی ہو سکتی ہے، وہ 15 ریال۔ وہ تو یہ ہے کہ آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ صدقۃ الفطر کی رقم اس سال کیا تھی اور کیا ہے، تو اس کے مطابق یہ ایک صدقہ کہلاتا ہے۔ اور دم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جانور کا ذبح کرنا حدود حرم کے اندر، وہ بکرا بھی ہو سکتا ہے، وہ دمبا بھی ہو سکتا ہے، وہ بڑا جانور بھی ہو سکتا ہے، اونٹ گائے وغیرہ۔ البتہ فرق یہ ہے کہ بڑے جانور میں چونکہ 7 حصے ہوتے ہیں تو 7 دم ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اب یہ کہ کون سی صورتوں میں صدقہ واجب ہوتا ہے، کون سی صورتوں میں دم واجب ہوتا ہے، وہ آپ کو سیکھ کر جانا چاہیے۔ اس بیان میں پوری تفصیل تو نہیں بتاؤں گا، البتہ صرف وہ صورتیں کہ جو عام طور پر پیش آ سکتی ہیں صرف میں ان کا ذکر کروں گا۔ ایک تو یہی ہے کہ 3 بال یا اس سے زیادہ اگر اختیاری طور پر گر گئے تو صدقہ واجب ہو جائے گا، دم کی صورت بالوں میں نہیں ہوتی۔ یہ پابندیاں خواتین اور مرد دونوں کے لیے ہیں، جن کی تفصیل میں نے اب تک بتائی ہے۔ اب جو میں پابندیاں بتانے لگا ہوں وہ صرف مردوں کے لیے ہیں، خواتین اس سے مستثنیٰ ہیں۔ مرد حضرات سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے۔ سلے ہوئے کپڑے میں شلوار قمیص تو شامل ہے ہی، بنیان، انڈرویئر، موزے، دستانے، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ مرد حضرات یہ نہیں پہن سکتے اور خواتین پہن سکتی ہیں۔ خواتین کے احرام سے متعلق ابھی سے ایک بات سمجھ لیجئے کہ خواتین کا کوئی احرام الگ سے نہیں ہوتا، مردوں کو ہوتا ہے 2 سفید چادریں، اور ان کا سفید ہونا سنت ہے، بالفرض اگر کوئی اور رنگ ہو جائے تو جائز ہے۔ خواتین کا کوئی احرام نہیں ہے۔ خواتین جو عبا استعمال کرتی ہیں یا اسکارف سر کے اوپر سفید یا کالا استعمال کرتی ہیں، اس کو لوگ احرام کہہ تو دیتے ہیں، لیکن شریعت کے اعتبار سے وہ احرام نہیں ہے۔ خواتین کے عام کپڑے ہی ان کا احرام ہے۔ البتہ خدا را وہ کپڑے جو خواتین پہنتی ہیں وہ واقعتاً کپڑے ہونے چاہیے، جسم نظر نہ آئے، ڈھیلے ڈھالے کپڑے ہوں، تنگ اور چست کپڑے نہ ہوں۔ کم سے کم حج کے لیے تو ایسے کپڑے خواتین سلوا لیں کہ جو پردے والے ہوں، ہاف بازو نہ ہوں، اور وہ مکمل کپڑے ہوں، جسم نظر نہ آتا ہو۔ رہی بات یہ کہ سر کے اوپر اسکارف کا لینا وہ احرام کی وجہ سے نہیں ہے، وہ پردے کی وجہ سے۔ سر کو چھپانا ہے، سر کے بالوں کو چھپانا ہے، سفید رنگ کا اسکارف ہو، کالا ہو، کوئی قید نہیں ہے۔ اور صرف کپڑوں پر اکتفا نہیں بلکہ کپڑوں کے ساتھ برقع یا عبا کا استعمال شرعاً بھی لازم ہے اور سعودی گورنمنٹ کی طرف سے بھی لازم ہے۔
یہ یاد رکھیے گا کہ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، وزارت مذہبی امور کی طرف سے یہ ہدایت آئی ہے کہ خواتین کے لیے برقعے کا استعمال لازم ہے یا عبا کا استعمال، یعنی ان کا جسم بھی نہ جل کے ان کے کپڑوں کا بھی نہ پتہ چلے۔ رہ گئی بات یہ کہ چہرہ، تو یاد رکھیے کہ حالت احرام میں خواتین چہرے کے اوپر براہ راست کپڑا نہیں لگا سکتی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پردہ نہیں کریں گی۔ پردہ تو اللہ کا حکم ہے، وہ فرض ہے، حالت احرام میں بھی اور حالت احرام کے علاوہ بھی۔ اب حالت احرام میں پردہ اس طریقے سے کریں گی خواتین، ایک بنا بنایا ہیڈ ملتا ہے، ہر جگہ سے مل جاتا ہے، وہ سر کے اوپر رکھ لیں اور آگے گتا ہوتا ہے، اس پر سے کپڑا لٹک جاتا ہے، وہ چہرے پر نہیں لگتا، وہ بھی احرام نہیں ہے، وہ پردے کی وجہ سے ہے۔ چونکہ جب تک حالت احرام میں ہے تو چہرے کی حدود پر خواتین کپڑا نہیں لگا سکتی، لہذا وہ پردے کے لیے استعمال تب ہی کریں جب ضرورت ہو، طواف کرتے وقت، باہر آتے جاتے وقت۔ جب اپنی بلڈنگ میں ہیں تو وہاں ضرورت نہیں ہے، جب اپنے خیمے میں ہیں وہاں ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ یاد رکھیں کہ نماز کے وقت اتار دیں ورنہ سجدہ نہیں ہوگا۔ وضو کرتے وقت سر کے اسکارف کو ہٹا کر سر کے بالوں پر براہ راست مسح کریں ورنہ مسح نہیں ہوگا۔ خواتین ہر طرح کا کپڑا استعمال کر سکتی ہیں، مرد حضرات سلا ہوا کوئی کپڑا استعمال نہیں کر سکتے۔ سردی سے بچاؤ کے لیے اگر کوئی چادر وغیرہ لیں گے اوپر، وہ بھی سلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، اور اکثر جو چادریں ہوتی ہیں وہ انسلی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے وہ گرم چادر لے سکتے ہیں، خواہ احرام کی چادر کے اوپر سے لے لیں یا اندر سے لے لیں۔ اور ایک آسان طریقہ سردی وغیرہ سے بچاؤ کا یہ ہوتا ہے کہ احرام کی چادر کو ڈبل بھی کر سکتے ہیں۔ جب لیٹتے ہیں یا سوتے ہیں تو اس وقت کوئی بھی سلی ہوئی چیز اوپر لے سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کو پہننا نہیں کہا جائے گا، اس کو اوڑھنا کہا جائے گا۔ مرد حضرات کے لیے دوسری پابندی یہ ہے کہ ہر حالت میں، اور تیسری بھی کہہ سکتے ہیں، دوسری اور تیسری کہ ہر حالت میں سر اور چہرہ کھلا رہے گا۔ وضو اور غسل کرنے کے بعد سر اور چہرے کو تولیے سے، رومال سے صاف نہ کریں، خشک ہونے دیں ویسے ہی۔ اور سوتے وقت بھی یہ خیال رکھیں کہ چادر وغیرہ جو بھی اوپر لے رہے ہیں وہ چہرے پر نہ آئے۔ اسی طریقے سے مزدلفہ کے اندر خاص طور پر بڑی غفلت کرتے ہیں لوگ کہ اس رات کو چونکہ ہلکی سی سردی ہوتی ہے، کوئی خیمہ وغیرہ نہیں ہوتا، تو بے خیالی میں لوگ اپنے منہ پر چادر وغیرہ لے لیتے ہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ٹوپی بھی نہیں پہن سکتے حالت احرام میں، ننگے سر نماز پڑھنی۔ البتہ یہ ہے کہ اپنی چھتری کا استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو براہ راست سر پر نہیں لگتی۔ مردوں کے لیے آخری پابندی یہ ہے کہ پاؤں کی درمیان والی ہڈی کو چھپا نہیں سکتے چپل پہنتے وقت۔ چپل پہنتے وقت میں نے اس لیے کہہ دیا کہ لیٹتے وقت یا سوتے وقت وہ اس کے اوپر چادر وغیرہ دے سکتے ہیں، پاؤں کو ڈھانپ سکتے ہیں، چہرہ تو کسی بھی وقت نہیں ڈھانپ سکتے۔ درمیان والی ہڈی سے مراد ہے انگوٹھے کے بعد جو ایک بڑی ہڈی ہے، ابری ہوئی ہڈی، وہ ہڈی اور اس کے قرب و جوار کی جگہ کھلی رہنی چاہیے۔ ایڑی چھپا سکتے ہیں اور انگلیاں بھی چھپا سکتے ہیں۔ ہوائی چپل میں عام طور پر یہ شکایت ہوتی ہے کہ پیچھے سے دوسرے آدمی کا پاؤں آتا ہے تو وہ اتر جاتی ہے، گر بھی پڑتے ہیں۔ تو کوئی ایسی چپل بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ جس میں پیچھے سے ایڑی ہو اور وہ اس میں یہ خدشہ بھی نہیں رہے گا کہ آپ رش میں گر جائیں۔ یہ پابندیاں ہیں احرام کی جو تفصیل کے ساتھ میں نے بتا دی، ان کا خیال آپ نے رکھنا ہے اس وقت تک جب تک آپ بال نہیں کٹا دیتے۔ حج کے بیان میں اب میں یہ پابندیاں نہیں دہراؤں گا۔ تو میں نے کہا تھا کہ عمرہ 4 چیزوں کا نام ہے: احرام، بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی اور بال کٹانا۔ ایک چیز کا بیان مکمل ہو گیا، یعنی کہ احرام۔ یہی تفصیل احرام کی حج میں بھی ہے، عمرے کا ہو یا حج کا ہو ایک ہی طرح کا ہوتا ہے۔ اب دوسری چیز کی طرف آتے ہیں، بیت اللہ کا طواف۔ درمیان کی جو انتظامی باتیں وہ میں چھوڑ دیتا ہوں، البتہ یہ خلاصہ سمجھ لیجئے کہ
کہ ہر جگہ پر آپ نے ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا ہے، صبر کرنا ہے، غصہ نہیں کرنا۔ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ حاجی کو غصہ دلائے۔ ہر جگہ پر آپ نے لائن میں لگنا ہے اور طریقے کے ساتھ آپ نے تمام امور طے کرنے ہیں۔ کافی وقت آپ کو لگ جائے گا فلائٹ میں، پھر جدہ ایئرپورٹ پر، اور پھر جدہ سے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے، تو ہر جگہ پر صبر کا مظاہرہ آپ کیجیے گا۔